یہ ڈیڈ بھی کمال کرتے ہیں کبیر۔ اپنے اس نئے پروجیکٹ کی خوشی میں آدھے شہر کے ان لوگوں کو 5 اسٹار ہوٹل میں اکٹھا کر لیا ہے جن کا سٹیٹس ہمارے برابر کا نہیں۔ شہزاد نے اپنے ہاتھ میں پکڑے جوس کے گلاس کو بے دلی سے میز پر رکھا۔ یہ سامنے والے ٹیبل پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے پورے سال کے کپڑوں کی قیمت سے زیادہ تو میری یہ ایک گھڑی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا ہم ان مڈل کلاس لوگوں کو اتنی لفٹ کیوں کرا رہے ہیں۔ آواز نیچی رکھو، شہزاد کبیر نے محتاط انداز میں ارد گرد جائزہ لیا۔ وہ سامنے بیگم شیریں ہے، اور وہ جو لڑکی ابھی ان کے ساتھ کھڑی ہو کر تمہیں مسلسل جواب میں تیور دکھا رہی ہے وہ ردا ہے۔ سنا ہے انکل شہریار اسی کے تھرو وہ نیا پلاٹ ہتھیا کر ڈیل فائنل کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں یہ پراپرٹی ہر حال میں چاہیے۔ ڈیل؟ شہزاد کے ہونٹوں پر ایک مغرور سی مسکراہٹ ابھری۔ ایک ایسا بزنس مین جس کے لیے ہر انسان پر ایک پرائز ٹیگ لگا تھا۔ ان جیسی آنٹیوں کی ڈیل ایک برانڈڈ سوٹ اور چند لاکھ کے چیک سے شروع ہو کر وہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ لڑکی، کیا نام بتایا تم نے؟ ردا؟ اسے تو میں اپنی کمپنی میں ریسپشنسٹ بھی نہ رکھوں۔ اس کا ایٹیٹیوڈ تو چیک کرو ذرا، زیادہ اوور کانفیڈنٹ مت ہو میرے بھائی۔ کبیر نے ہنستے اسے ٹوکا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں مجھے کوئی اور ہی چمک نظر آ رہی ہے۔ وہ تمہارے ان مہنگے برانڈ سے امپریس ہونے والی نہیں لگ رہی۔ کچھ لوگ پیسوں سے نہیں خریدے جا سکتے۔ دنیا میں ہر چیز بکتی ہے کبیر، بس قیمت لگانے والا ہمت والا ہونا چاہیے۔ تم دیکھنا ابھی 5 منٹ میں یہ بیگم شیریں اپنی اس لاڈلی کو لے کر میرے ارد گرد چکر کاٹتے نظر آئیں گی اور خود اس ڈیل کی آفر کریں گے۔ چند لمحوں بعد ہی وہ لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑے تھے جہاں ایک غیر متوقع صورتحال ان کے منتظر تھی۔ معاف کیجیے گا مسٹر، ایک ٹھنڈی اور پرسکون آواز نے شہزاد کو پلٹنے پر مجبور کیا، مگر آپ کا یہ مہنگا جوتا پچھلے 2 منٹ سے میرے دوپٹے کا کونا کچل رہا ہے۔ شہزاد نے قدرے حیرت سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، ردا جس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی مروبیت نہیں تھی۔ اگر آپ کا یہ برانڈڈ سوٹ آپ کو نظر کو کمزوری سے نہیں بچا سکتا تو کم از کم معذرت کرنا ہی سیکھ لیں۔ ردا نے اپنے دوپٹے کو ہلکا سا کھینچتے ہوئے اسے یاد دہانی کروائی۔ شہزاد نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنے جوتے کو جھاڑا جیسے کوئی گندگی لگ گئی ہو۔ اوہ، تو آپ ردا ہیں؟ مجھے لگا تھا بیگم شیریں کی بیٹی میں کچھ تو کلاس ہوگی، مگر آپ کا یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ اس ہائی سوسائٹی کا حصہ بننے کی جلدی میں آپ تمیز گھر بھول آئی ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ تمیز کا درس وہ لوگ نہیں دیتے جن کی اپنی پہچان ان کے باپ کے کریڈٹ کارڈز تک محدود ہوں۔ ردا کے جواب میں ارد گرد کھڑے چند لوگوں کو بھی متوجہ کر لیا۔ شہزاد کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ میرا دوپٹہ چھوڑیے، آپ کی اس کھوکھلی انا کا وزن سہارنے کے لیے یہ محفل کافی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے یہ مہنگی گھڑی پہن لی تو آپ نے دنیا خرید لی؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ خود ایک چلتی پھرتی دکان ہیں جس میں بکنے کے لیے صرف غرور رکھا ہے۔ تمہاری ہمت کیسے؟ ہمت کی بات مت کرے مسٹر شہزاد۔ ردا نے اسے بات مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا، کیونکہ اگر میں نے ہمت دکھا دی تو آپ کو یہ محفل ادھوری چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ اپنا یہ ایٹیٹیوڈ ان لوگوں کے لیے سنبھال کر رکھیں جو آپ کے پیسوں پر پلتے ہیں۔ مجھ پر اپنا روب جھاڑنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ وہ مڑ کر اپنی ماں کی طرف چلی گئی جبکہ شہزاد وہاں کھڑا اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اگلی صبح کا آغاز خاصا ہنگامہ خیز تھا اور کچن میں گرما گرم بحث جاری تھی۔ اوف ردا، صبح کے 8 بجے تم یہ کافی کا مگ لے کیا بڑبڑا رہی ہو؟ زارا نے کچن کے کاؤنٹر پر ٹک لگاتے ہوئے اپنی کزن کو حیرت سے دیکھا۔ کل رات تم نے شہزاد کی جو انسلٹ کی ہے، آنٹی شیریں کا غصے سے برا حال ہے۔ وہ صبح سے 2 بار انکل شہریار کو فون کر چکی ہے۔ ردا نے کافی کا گھونٹ بھرا اور کندھے اچکائے۔ مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا زارا، تم نے دیکھا نہیں اس کی وہ رولیکس گھڑی اور وہ لمیٹڈ ایڈیشن گاڑی کا غرور؟ وہ مجھے ایسے ٹریٹ کر رہا تھا جیسے میں کوئی نیلامی میں رکھی چیز ہوں، لیکن یار وہ شہزاد ہے، شوہر کا سب سے موسٹ ایلیجیبل بیچلر۔ اس کی گاڑی کی چمک نے تو آدھی لڑکیوں کو پاگل کیا ہوا ہے۔ تمہیں اس میں کیا برائی نظر آ گئی؟ زارا نے خوابناک انداز میں کہا۔ تمہیں اس کی گاڑی کی چمک نظر آ رہی ہے؟ زارا، مجھے اس کی آنکھوں میں وہ ڈیلر والا لالچ نظر آیا تھا۔ ردا نے مگ زور سے کاؤنٹر پر رکھا۔ وہ انسان نہیں، ایک چلتا پھرتا پرائز ٹیگ ہے، اور میں کسی شو کیس میں رکھی بکاؤ چیز نہیں۔ ماما کو لگتا ہے کہ وہ مجھے اس بزنس مشین کے ساتھ باندھ کر اپنا لائف سٹائل اپ گریڈ کر لیں گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے تم کس سے پنگا لے چکی ہو۔ وہ لڑکا اپنی انا پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتا۔ وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، وہ تمہیں سبق سکھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ تو میں بھی ردا ہوں۔ اگر وہ اپنی انا کا بادشاہ ہے تو میں بھی اصولوں کی پکی ہوں۔ آنے دو اسے۔
میں بھی دیکھتی ہوں اس کے باپ کا پیسہ اس کے اندر کے کھوکھلے پن کو کیسے چھپاتا ہے۔ میں ان کی کسی ڈیل کا حصہ نہیں بنوں گی۔ دوسری طرف شہزاد کے شاندار آفس کا ماحول بھی کچھ گرم نہیں تھا۔ یہ لیپ ٹاپ کی اسکرین مجھے مت دکھاؤ کبیر، میں کہہ رہا ہوں اس رضا نامی لڑکی کی فائل میرے ٹیبل سے ابھی اٹھا لو۔ شہزاد نے سامنے پڑی فائل کو ہاتھ سے جھٹکا دے کر دور پھینکا۔ اس کی وہ کل رات والی 2 ٹکے کی فلاسفی میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی ہے۔ کبیر نے فائل اٹھا کر واپس میز پر رکھی اور آرام سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہتھوڑے لگنے دو شہزاد، کیونکہ سچ کڑوا ہوتا ہے۔ تم غصہ اس لیے نہیں کر رہے کہ اس نے تمہیں بدتمیز کہا، بلکہ اس لیے کر رہے ہو کہ اس نے تمہارے اس پرفیکٹ امیج کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے۔ تم پہلی بار کسی ایسی لڑکی سے ملے ہو جو تمہارے بینک بیلنس سے امپریس نہیں ہوئی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ شہزاد نے اپنی ٹائی کی گرہ کو قدرے ڈھیلا کیا۔ وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے، ایک عام سی لڑکی ہے جسے میں 2 دن میں اپنی انگلیوں پر نچا سکتا ہوں۔ اسے لگتا ہے کہ 2-4 ڈائیلاگ مار کر وہ مجھے ہرا دے گی، تو پھر نچا کر دکھاؤ۔ کبیر نے چیلنجنگ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اگر وہ اتنی ہی عام ہے تو تم صبح سے اس کی کہی ہوئی باتوں پر اتنا ریاکٹ کیوں کر رہے ہو؟ کل رات سے تم نے ٹھیک سے بات تک نہیں کی۔ تمہارا ایگو ہرٹ ہوا ہے میرے دوست۔ مان لو کہ اس لڑکی نے تمہیں ہلا کے رکھ دیا ہے۔ میرا ایگو کوئی شیشے کا کھلونا نہیں ہے جو کسی بھی چلتی پھرتی لڑکی کی تانوں سے ٹوٹ جائے گا۔ میں اسے بتاؤں گا کہ شہزاد کے انسلٹ کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ بہت سمارٹ ہے۔ میں اسے وہیں لا کر کھڑا کر دوں گا جہاں سے وہ مجھے اپنے الفاظ کی معافی مانگے گی۔ وہ خود چل کر میرے پاس آئے گی۔ دیکھتے ہیں۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ گیم اتنی آسان نہیں ہونے والی۔ وہ لڑکی تمہارے ان تمام اصولوں کو چیلنج کرنے والی ہے جن پر تم نے آج تک اپنی زندگی گزاری ہے۔ بچ کر رہنا، کہیں اس گیم میں تم خود نہ ہار جاؤ۔ اسی شام شہریار اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھے سگار کا دھواں اڑا رہے تھے، جبکہ شیریں ان کے سامنے صوفے پر براجمان تھی۔ بیگم شیریں پچھلے ہفتے کی پارٹی میں بچوں کے درمیان جو بھی بحث ہوئی اسے بھول جائیں۔ شہریار نے نہایت سرد اور کاروباری انداز میں کہا، بزنس میں جذبات نہیں چلتے، ہمیں وہ پراپرٹی ہر حال میں چاہیے اور اس کے لیے رضا اور شہزاد کا قریب آنا بہت ضروری ہے۔ یہ ڈیل ہمارے فیوچر کے لیے بہت اہم ہے۔ میں جانتی ہوں شہریار صاحب۔ شیریں نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے تو اسے بہت سمجھایا ہے، لیکن وہ لڑکی آج کل کی این جی اوز والی باتوں میں آ کر خود کو بہت انقلابی سمجھنے لگی ہے۔ کل دوپہر انہیں اسی نئے پروجیکٹ کے بہانے کیفے میں ملنا ہے۔ میں رضا کو منا لوں گی، وہ انکار نہیں کرے گی۔ منانا نہیں ہے بیگم شیریں، اسے مجبور کرنا ہے۔ شہریار نے سگار ایش ٹرے میں مسلا۔ شہزاد کو بھی میں نے سخت ہدایات دے دی ہیں۔ کل دوپہر وہ کیفے میں اس کا انتظار کرے گا۔ رضا کل ٹھیک 2 بجے وہاں پہنچ جانی چاہیے۔ مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا۔ بالکل شہریار صاحب، رضا کل ٹھیک 2 بجے وہاں پہنچ جائے گی۔ میں اسے سمجھا دوں گی کہ شہزاد جیسا رشتہ اور ڈیل ہاتھ سے نکلنا ہماری سوسائٹی میں موت کے برابر ہے۔ میں کسی صورت اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ اگر اسے میری جذباتی بلیک میلنگ کا نشانہ بننا پڑا تو میں اس سے بھی گریز نہیں کروں گی۔ وہ میری بیٹی ہے، میری بات کیسے ٹال سکتی ہے؟ گڈ، مجھے رزلٹ سے غرض ہے۔ کل کی میٹنگ میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ شہزاد اسے اس نئے پروجیکٹ کے لیے ہماری فنڈنگ کی آفر کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی بیٹی اتنی بے وقوف نہیں ہوگی کہ اتنی بڑی آفر کو ٹھکرا دے، ورنہ آپ جانتی ہیں کہ میں بزنس میں نقصان برداشت نہیں کرتا۔ شہریار نے بات ختم کرتے ہوئے دوبارہ اپنی فائل کھولی، جبکہ شیریں اپنے ذہن میں رضا کو قائل کرنے کے لیے نئے ہتھ کنڈے سوچنے لگی، اور یہ ہتھ کنڈے اگلے دن دوپہر کے وقت اس کیفے کی میز پر اپنا رنگ دکھا رہے تھے جہاں رضا لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی۔ شہزاد نے کافی کا مگ خاصی قوت سے شیشے کی میز پر پٹخا۔ گرم کافی کے چند قطرے باہر چھلکے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ رضا نے اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو بچاتے ہوئے ناگواری سے استفسار کیا۔ میں پچھلے آدھے گھنٹے سے تمہاری اس بورنگ پریزنٹیشن کو برداشت کر رہا ہوں رضا۔ شہزاد نے کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی کا ٹائم چیک کیا۔ میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ یہ جو تم سلائیڈز پر چارٹ دکھا رہی ہو ان کا بزنس کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ سیدھی طرح مدے پر آ۔ فنڈنگ چاہیے نا تمہیں؟ بولو کتنا اماؤنٹ لکھوں چیک پر؟ رضا نے اطمینان سے اپنا لیپ ٹاپ کا فلیپ نیچے گرایا۔ آپ کے کانوں پر پڑے ہوئے وہ ایئر پوڈس نکالے مسٹر شہزاد، تو شاید آپ کو سنائی دے کہ میں فنڈنگ نہیں، پروجیکٹ کی ویلیو سمجھا رہی ہوں۔ شہزاد نے تمسخرانہ انداز میں ہنستے ہوئے اپنے ایئر پوڈس نکال کر جیب میں ڈالے۔ ویلیو؟ میرے لیے صرف وہ چیز معنی رکھتی ہے جس پر پرائز ٹیگ لگا ہو۔ یہ جو تم غریبوں کی مدد اور سوسائٹی کی بہتری کے بھاشن دے رہی ہو نا، یہ سب باتیں صرف کتابوں میں اچھی لگتی ہیں۔ حقیقت کی دنیا میں ہر چیز بکتی ہے، اور میری کمپنی کے پاس سب کچھ خریدنے کا بجٹ ہے۔
لیکن جسے ہر چیز تولنے کی عادت ہو اسے ویلیو اور پرائس کا فرق کہاں سمجھ آئے گا؟ ردا نے کافی کا مگ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ کچھ چیزیں پیسوں سے نہیں خریدی جاتی۔ آپ کا بجٹ وہاں ختم ہو جاتا ہے جہاں سے انسان کی خودداری شروع ہوتی ہے۔ تمہاری زبان بہت چلتی ہے۔ شہزاد آگے کی طرف جھکا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چیلنج تھا۔ یہ جو تم صوفیانہ باتیں کر کے خود کو بہت مختلف ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہو، یہ سب منافقت ہے۔ میں نے تم جیسے بہت سے اصول پسند لوگ دیکھے ہیں۔ تم لوگ صرف تب تک اصولوں کی بات کرتے ہو جب تک تمہاری صحیح قیمت نہیں لگائی جاتی۔ اس نے جیکٹ کے اندرونی جیب سے چیک بک نکالی اور گولڈ کا پین ہاتھ میں گھماتے ہوئے اس کے سامنے رکھ دیا۔ ایک چیک سائن کروں گا تو تمہارے سارے اصول اسی ٹیبل پر ڈھیر ہو جائیں گے۔ اماؤنٹ بولو اور یہ ڈرامہ بند کرو۔ ردا نے چیک بک پر ایک نظر ڈالی اور پھر مسکراتے ہوئے پین اٹھا کر شہزاد کی طرف بڑھا دیا۔ کریں سائن، پکڑیں اپنا پین اور لکھیں اس پر اس سکون کی قیمت جو رات کو آپ کو سونے نہیں دیتا۔ شہزاد کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ وہ ڈارک سرکل جو آپ کے مہنگی اینکوں کے پیچھے چھپے ہیں ان کی بولی لگائیں آج۔ ردا نے بیگ کندھے پر لٹکایا۔ جب اپنے سکون کی قیمت طے کر لیں تو مجھے بتا دیجیے گا، شاید میں وہ چیک قبول کر لوں۔ ویسے آپ کی اس مہنگی کافی کا ذائقہ بالکل آپ کی باتوں کی طرح کڑوا تھا۔ وہ بنا مڑے کیفے سے باہر نکل گئی اور شہزاد وہیں بیٹھا ہاتھ میں پکڑے پن کو اتنی زور سے دبا رہا تھا کہ انگلیاں سفید پڑ گئیں۔ رات کے اس پہر اسٹڈی روم میں خاموشی تھی جو اچانک دروازہ کھلنے کی آواز سے ٹوٹی۔ ڈیڈ، میں اس لڑکی کے ساتھ 1 منٹ مزید کام نہیں کر سکتا۔ شہزاد نے اندر داخل ہوتے ہی ٹائی کھینچ کر اتارے۔ آج دوپہر کیفے میں اس نے جو بکواس کی ہے، میرا دل چاہ رہا تھا میں یہ پوری ڈیل کینسل کر دوں۔ شہریار نے سامنے پڑی فائل سے نظریں ہٹائے بغیر سگار کا کش لیا۔ تمہارا دل کیا چاہ رہا تھا؟ اس سے مجھے کوئی غرض نہیں شہزاد، لیکن ڈیڈ اس کا ایٹیٹیوڈ، وہ ایک 2 کوڑی کی NGO چلاتی ہے اور بات ایسے کرتی جیسے پوری وال اسٹریٹ اس کی مٹھی میں ہو۔ وہ مجھ پر ترس کھا رہی تھی ڈیڈ، مجھ پر۔ آواز نیچی۔ شہریار کی بھاری آواز نے کمرے میں گونج پیدا کی۔ رات کے 12 بجے تم میرے اسٹڈی روم میں چلانے نہیں آئے، مجھ سے آرڈر لینے آئے ہو، اور میرا آرڈر یہ ہے کہ جب تک شیریں کی پراپرٹی ہمارے نام نہیں ہوتی تم اس لڑکی کو برداشت کرو گے۔ شہزاد نے بے بسی سے بال نوچے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ لڑکی کیسی ہے۔ وہ ہر بات کو میری انا کا مسئلہ بنا لیتی ہے۔ مجھے اس پراپرٹی کی پرواہ نہیں۔ میں اپنے انسلٹ مزید برداشت نہیں کروں گا۔ تم ایک بزنس مین ہو شہزاد، ایک جذباتی بے وقوف نہیں۔ اپنا ٹارگٹ یاد رکھو۔ شیریں صرف اسی صورت میں وہ پیپر سائن کرے گی جب اسے لگے گا کہ تم اور رضا ایک ساتھ مستقبل بنا رہے ہو۔ کل رات کے بزنس ایونٹ میں تم دونوں ایک ساتھ انٹری دو گے۔ مجھے وہ زمین ہر حال میں چاہیے، چاہے اس کے لیے تمہیں اپنی غرور کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ شہزاد کچھ کہنا چاہتا تھا مگر شہریار کا فیصلہ کن انداز دیکھ کر خاموشی سے مڑ گیا۔ اگلی شام رضا کے کمرے کا ماحول کسی میدان جنگ سے کم نہیں تھا۔ ماما آپ میرا ہاتھ اتنی زور سے کیوں دبا رہی ہیں؟ رضا نے بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ میں اس بزنس ایونٹ میں جانے کے لیے تیار ہو تو رہی ہوں۔ یہ میک اپ، یہ ڈریس سب آپ کی مرضی کا ہی تو ہے۔ اور کیا چاہتی ہیں آپ؟ شیری نے آئینے کے سامنے کھڑی اپنی بیٹی کے کندھوں کو سختی سے پکڑا۔ کیونکہ مجھے تمہارے چہرے پر یہ بیزاری نہیں چاہیے۔ یہ جو تم نے مجرموں جیسی شکل بنائی ہوئی ہے اسے ٹھیک کرو۔ شہزاد تمہیں پکڑنے آ رہا ہے۔ آج رات تم اس کے ساتھ سٹیج پر مسکرا کر تصویریں بنواؤ گی اور پورے میڈیا کے سامنے یہ تاثر دو گی کہ تم دونوں ایک بہترین کپل ہو۔ مجھ سے جھوٹی مسکراہٹیں نہیں دی جاتی۔ وہ شہزاد ایک مغرور اور بدتمیز انسان ہے اور آپ مجھے اسی کے ساتھ، ورنہ میں تمہارا وہ NGO والا کام ہمیشہ کے لیے بند کروا دوں گی۔ شیریں کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ ردا ایک دم خاموش ہو گئی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ بچے مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تم بھول رہی ہو کہ جس عمارت میں تم غریب بچوں کا اسکول چلاتی ہو اس کا لیز میرے نام پر ہے۔ کل صبح وہاں تالا پڑا ہوگا۔ تم شہزاد کے ساتھ مسکراؤ گے، اس کی ہر بات پر سر ہلاؤ گے اور کوئی تماشا نہیں کرو گی۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ ردا بے یقینی سے اپنی ماں کو تکتی رہ گئی۔ اپنوں کی بلیک میلنگ کا وار سب سے زیادہ کاری ہوتا ہے۔ اس نے خاموشی سے کلچ اٹھایا اور باہر کی طرف چل پڑی۔ ایونٹ کا حال کیمروں کی فلیشز اور ہائی سوسائٹی کے لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ شہزاد نے بلیک ٹیکسیڈو پہن رکھا تھا اور ردا اس کے ساتھ چلتے ہوئے کسی روبوٹ کی طرح لگ رہی تھی۔ کیمرے ہماری طرف ہیں ردا، یہ نقلی مسکراہٹ برقرار رکھو۔ شہزاد نے کیمروں کی طرف ہاتھ ہلاتے ہوئے دانت پیس کر سرگوشی کی۔ ردا نے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا کام بخوبی جانتی ہوں۔ دیکھو کیسے میرے ایک اشارے پر تم یہاں کٹ پتلی کی طرح کھڑی ہو۔
शहजाद के लहजे में वही पुराना गरूर लौट आया था। कल तो कैफे में तुम बड़ी असूलों की बातें कर रही थी, आज कैसे मेरे साथ इस रेड कारपेट पर चलने पर मजबूर हो? मान लो कि तुम भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हो जिसे मैं कंट्रोल करता हूँ। रिदा ने कैमरों के सामने पोज बनाते हुए शहजाद की तरफ हल्का सा रुख किया। कठमुतली मैं नहीं, आप हैं शहजाद। शहजाद की मुस्कुराहट एक सेकंड के लिए गायब हुई, फिर फौरन वापस आ गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपनी मर्जी से यहाँ खड़ा हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी डोरियां मेरी माँ की जज्बाती ब्लैकमेलिंग से बंधी हैं। मुझे यहाँ अपने उन बच्चों की खातिर खड़ा होना पड़ा है जिनका स्कूल मेरी माँ बंद करवाना चाहती है। रिदा ने अपना हाथ हल्के से उसके बाजू से अलग किया। और आपके गले में आपके बाप की दी हुई सोने की जंजीर है जिस पर आपका अपना कोई इख्तियार नहीं। आप यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि आपके बाप को एक प्लॉट चाहिए। हम दोनों ही मजबूर हैं मिस्टर शहजाद। बस मेरी मजबूरी में कुर्बानी है और आपकी मजबूरी में लालच। शहजाद को लगा जैसे किसी ने भरी महफिल में चेहरे पर थप्पड़ मार दिया हो। वो उसे जवाब देना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि वो किसी का गुलाम नहीं, मगर उस वक्त कैमरों की चमकती रोशनियां और सामने खड़े रिपोर्टर्स उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर रहे थे। वो वाकई एक सोने की जंजीर में बंधा था। इस बात को 2 हफ्ते गुजर चुके थे, मगर उस रात की बाज़गश्त अभी भी बाकी थी। आज सुबह से ही कबीर के चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। उसने रिदा के कैबिन का दरवाजा तेजी से धकेला। रिदा, 2 हफ्ते हो गए हैं इस इवेंट को, और आज शहजाद का सबसे बड़ा दुबई वाला प्रोजेक्ट क्रैश कर गया है। कबीर के माथे पर पसीना था और वो सांस लेने के लिए रुका। अंकल शहरयार ने उसे बचाने के लिए शहजाद के सिग्नेचर्स का गलत इस्तेमाल किया और सारा मलबा उस पर डाल दिया। अब पूरी मार्केट में शहजाद बदनाम हो रहा है और वो सुबह से गायब है। उसका फोन भी बंद है। अरिदा ने फाइल बंद करके मेज पर रखी और अपनी जगह से खड़ी हो गई। मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो कबीर? मेरा उस सब से क्या लेना देना? वो अपने बाप के बिजनेस का खुद जिम्मेदार है, क्योंकि वो तुमसे बात करता है रिदा। कल रात वो बहुत अपसेट था और बार बार तुम्हारी कही हुई बातों को दोहरा रहा था। मुझे डर है वो गुस्से में कुछ गलत ना कर ले। अरिदा ने चंद लम्हे सोचा। 1 मिनट। वो आखिरी बार जब कैफे में मिला था तो बातों बातों में उस पुरानी फैक्ट्री का जिक्र कर रहा था जिसे वो अपने पैसों से कल्चरल सेंट्रल बनाना चाहता था। उसने कहा था कि वो जगह उसे सुकून देती है। मैं भी गाड़ी निकालता हूँ, तो मेरे साथ चलो, शायद वो वहीं हो। पुरानी फैक्ट्री की खस्ताहाल दीवारों के दरमियान शीशे टूटने की आवाजें गूंज रही थीं। अरिदा ने अंदर कदम रखा तो फर्श पर बिखरे हुए शीशे के टुकड़े उसके जूतों तले आए। सामने शहजाद एक लोहे के रॉड से पुरानी खिड़कियों के शीशे चिकनाचूर कर रहा था। ये शीशे की खिड़कियां तोड़ने और दीवारों पर मुक्के मारने से तुम्हारे बाप का फ्रॉड सच में नहीं बदल जाएगा शहजाद। रिदा ने चंद कदम आगे बढ़कर बुलंद आवाज में पुकारा। तुम्हारे हाथों से खून बह रहा है, रुक जाओ। शहजाद ने रॉड नीचे फेंका और मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें सुर्ख थीं और माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। तुम यहाँ मेरा तमाशा देखने आई हो रिदा? जाओ यहाँ से। उसने अपने जख्मी हाथ को झटका। मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए दिन रात एक किया था, और डैड ने, उन्होंने मुझे सिर्फ एक कुर्बानी का बकरा समझा। मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं उनकी नजर में। मैं सिर्फ उनकी एम्पायर बेचनी चाहिए। तो तो तोड़ दो ये दीवारें। रिदा बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ी हो गई। लेकिन उससे तुम्हारा वो गरूर वापस नहीं आएगा जो तुम कल तक मुझ पर दिखाते थे। तुम मुझसे कहते थे ना कि मैं प्राइस टैग की जुबान नहीं समझती। आज अपने बाप से पूछो कि उन्होंने तुम्हारी क्या कीमत लगाई है। चुप कर जाओ रिदा। शहजाद ने अपने दोनों हाथ सर पर रख लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे नाम का इस्तेमाल करके मुझे ही मार्केट में बेच देंगे। मैं उनका बेटा हूँ, कोई डील नहीं। तुम गुस्सा इसलिए कर रहे हो क्योंकि आज तुम्हें एहसास हुआ है कि तुम खुद एक बिकाऊ माल थे। अरिदा के लहजे में अब तंज के बजाय एक अजीब सी हमदर्दी थी। जिस दिन तुम अपने बाप की दी हुई उस शिनाख्त से बाहर निकलोगे, तब इंसान बनोगे। ये खून जो तुम्हारे हाथों से निकल रहा है, ये तुम्हें बता रहा है कि तुम भी दर्द महसूस कर सकते हो। तुम कोई मशीन नहीं हो। शहजाद वहीं जमीन पर पुराने क्रेट पर बैठ गया। उसका सारा गुस्सा एकदम से बुझ गया था। तुम्हें मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने में मजा आ रहा है ना? तुमने कहा था ना कि खरीदी हुई चीजें बाजारों में रुस्वा होती हैं। शहजाद ने अपने खून आलूद हाथ की तरफ देखा। आज मेरी अनाज सड़क पर आ गई है रिदा। आज मैं अंदर से टूट गया हूँ। जिस नाम पर मुझे गरूर था, आज उसी नाम ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। रिदा ने अपने बैग से टिश्यू पेपर का पैकेट निकाला और उसके पास रख दिया। टूटने का मतलब हमेशा खत्म होना नहीं होता शहजाद।
کبھی کبھی ہم اس لیے ٹوٹتے ہیں تاکہ ایک نئی شروعات کر سکیں۔ اپنے زخم صاف کرو اور فیصلہ کرو کہ تمہیں یہیں اس پرانی فیکٹری کے اندھیرے میں رہنا ہے یا باہر نکل کر اپنا سچ ثابت کرنا ہے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر خاموشی تھی۔ شہریار اخبار پڑھ رہے تھے۔ جب شہزاد تیار ہو کر اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی تھی۔ شہریار نے اخبار تہہ کر کے سائڈ پر رکھا۔ یہ فائل میں نے تمہاری کرسی پر رکھ دی ہے۔ دبئی والے انویسٹر سے میں نے بات کر لی ہے۔ تم بس یہ نیا کنٹریکٹ سائن کر دو، باقی سارا معاملہ میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ مارکیٹ میں تھوڑا شور ہے، 2 دن میں خاموش ہو جائے گا۔ شہزاد نے فائل کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ نہیں ڈیڈ، میں آج یہ نیا کانٹریکٹ سائن نہیں کروں گا۔ شہریار نے کافی کا کپ میز پر رکھا۔ یہ کیا مذاق ہے شہزاد؟ تم جانتے ہو اس وقت ہماری کمپنی کس پوزیشن میں ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ نے کل رات مجھ سے پوچھے بغیر میرے نام پر شیئرز بیچے ہیں۔ شہزاد نے فائل کو انگلی سے دھکیل کر شہریار کی طرف کر دیا۔ میں اب مزید آپ کے بچھائے ہوئے اس بزنس کے شطرنج کا مہرہ نہیں بنوں گا۔ آپ نے مجھے بچانے کے لیے نہیں، اپنا نام بچانے کے لیے مجھے استعمال کیا ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو صبح صبح میرے ناشتے کی میز پر؟ شہریار اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ یہ اس 2 ٹکے کی لڑکی ردا کی باتوں کا اثر ہے نا، جو تم مجھ سے بغاوت کر رہے ہو۔ وہ تمہیں میرے خلاف اکسا رہی ہے اور تم اس کی باتوں میں آ رہے ہو۔ ردا کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ شہزاد کا لہجہ بالکل پرسکون تھا۔ اس نے مجھے صرف وہ آئینہ دکھایا ہے جس پر آپ نے سالوں سے جھوٹ کی دھول ڈال رکھی تھی۔ میں آپ کے طریقے سے بزنس نہیں کر سکتا ڈیڈ۔ میں اپنا نام اور اپنے سگنیچرز مزید بکنے نہیں دوں گا۔ یہ میرا استعفیٰ ہے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکال کر میز پر رکھا اور بنا پلٹے ڈائننگ روم سے باہر نکل گیا۔ شہریار غصے سے اس لفافے کو مٹھی میں دباتے رہ گئے۔ اسی رات ردا اپنے کمرے میں بیٹھی لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر شہزاد کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد فون اٹھا لیا۔ ردا، فون مت کاٹنا، بس ایک بات کہنی تھی۔ شہزاد کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ میں سن رہی ہوں، کہو۔ ردا نے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کر دی۔ کل رات اس اندھیرے میں مجھے آئینہ دکھانے کا اور میرا غصہ برداشت کرنے کا شکریہ۔ آج صبح میں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ میں نے ڈیڈ کا کانٹریکٹ سائن کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ردا کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ تمہاری آواز بدل گئی ہے شہزاد۔ اس میں وہ دھات کی کھنک نہیں، ایک انسان کی تھکن ہے۔ تھک گیا ہوں ردا۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں لگا جیسے میری پوری زندگی ایک جھوٹ تھی۔ مجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا میرے پاس۔ اب وہ پاور اور وہ بینک بیلنس نہیں رہے گا جس پر میں غرور کرتا تھا۔ اس کی تمہیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ ردا نے نرمی سے جواب دیا۔ جاؤ اب جا کر سکون کی نیند سو جاؤ۔ جنگ ابھی باقی ہے۔ تم نے صرف ایک قدم اٹھایا ہے، راستہ بہت لمبا ہے۔ کیا تم اس راستے میں خیر چھوڑو۔ گڈ نائٹ ردا۔ گڈ نائٹ شہزاد۔ ردا نے فون بند کر کے میز پر رکھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مغرور بزنس مین اب کہیں پیچھے رہ گیا تھا اور اب جس انسان سے اس کی بات ہوئی تھی وہ کچھ اور ہی تھا۔ اگلی صبح کی دھوپ ابھی کھڑکی سے اندر پوری طرح آئی بھی نہیں تھی کہ زارا ہامتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس کی نظریں اپنے موبائل اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ ردا، جلدی سے اپنا موبائل فون چیک کرو۔ زارا نے اپنا موبائل ردا کے چہرے کے بالکل سامنے کر دیا۔ تم تو کل رات مجھے لمبی چوڑی کہانیاں سنا رہی تھی نا کہ شہزاد کے پاس سب کچھ نہیں رہا۔ ذرا ایکس پر ٹاپ ٹرینڈ دیکھو۔ ردا نے اپنے گیلے بالوں سے تولیہ ہٹایا اور اسے کرسی پر پھینکتے ہوئے الجھن سے اسکرین کی طرف رخ کیا۔ اسکرین پر شہریار گروپ آف کمپنیز کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ جگمگا رہا تھا جس کے نیچے ہزاروں ری ٹویٹس اور مبارکباد کے کمنٹس تھے۔ ہمیں یہ اعلان کرتے ہوئے بے حد خوشی ہے کہ شہریار گروپ اور بیگم شیریں کا نیا پروجیکٹ اب ایک ہونے جا رہے ہیں۔ اس شاندار بزنس مرجر کی بنیاد ہمارے بیٹے شہزاد اور ردا کی آنے والی شادی ہے۔ دونوں خاندان اس رشتے پر بے حد خوش ہیں۔ شہزاد ویڈس ردا بزنس مرچر۔ ردا کے قدم وہیں قالین پر جم گئے۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی اور اسکرین پر ٹرینڈ کرتے ہوئے وہ ہیش ٹیگز اسے کسی خطرے کے سائرن کی طرح لگے۔ دیکھا تم نے؟ زارا نے اس کے بازو پر ہاتھ مارتے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ پیسہ واقعی سب کچھ خرید لیتا ہے ردا۔ ان کی پی آر ٹیم نے راتوں رات کیسی زبردست گیم کھیلی ہے۔ رات کے اندھیرے میں وہ فون پر تم سے ہمدردیاں سمیٹ رہا تھا اور صبح ہوتے ہی سوشل میڈیا پر اپنا بزنس پکا کر لیا۔ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ردا نے بے یقینی سے موبائل اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس نے کل صبح مجھ سے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ وہ اپنا استعفیٰ دے چکا ہے، اور آج اس نے مجھ سے پوچھے بغیر پوری دنیا کے سامنے ایک ٹویٹ سے میری بولی لگا دی۔
ارے وہ ایک پیدائشی بزنس مین ہے، رات کو جان بوجھ کر معصوم بننے کا ڈرامہ کیا ہوگا تاکہ تم اس ڈیل کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ۔ زارا نے کندھے اچکائے۔ اسے پتا تھا تم سیدھی طرح ماننے والی نہیں ہو۔ وہ آج بھی اس انا کا قیدی ہے۔ رضا کے ہاتھ سختی سے مٹھیوں میں بند ہو گئے، یہاں تک کہ ناخن ہتھیلی میں چبھنے لگے۔ اسے لگا وہ یہ ٹویٹ کروا کے مجھے دباؤ میں لے آئے گا اور میں خاموشی سے اس کی مرضی کے آگے سر جھکا دوں گی۔ میں ابھی اسے بتاتی ہوں کہ ردا بکنے والی چیز نہیں ہے، وہ مجھ سے کھیل کر نہیں بچ سکتا۔ شہر کے دوسرے کونے میں ایک درمیانے درجے کی بلڈنگ کے اندر بنے نئے کیبن کا دروازہ اتنی زور سے دیوار سے ٹکرایا کہ شیشے کی پینل بج اٹھے۔ باہر کھڑا سیکیورٹی گارڈ بڑبڑا کر پیچھے ہٹا۔ یہ دروازہ میں نے اس لیے اتنے زور سے کھولا تاکہ تمہارے اس نئے کیبن کی دیواریں ہلے شہزاد۔ ردا طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی اور سیدھا اس کی میز کے سامنے آ کر رکی۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ شہزاد نے چونک کر اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے سر اٹھایا اور حیرت سے اس کے غصے سے بھرے چہرے کا جائزہ لیا۔ ردا، تم یہاں اس وقت، اور یہ کیسا طریقہ ہے کسی کے آفس میں اس طرح اندر آنے کا؟ طریقے اور تہذیب کی بات کم از کم تم مت کرو مسٹر شہزاد۔ ردا نے اپنا ہینڈ بیگ پوری قوت سے میز پر دے مارا، جس سے چند فائلیں نیچے گر گئیں۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم ڈیڈ سے لڑنے کا جھوٹا ڈرامہ کر کے مجھے اپنے بزنس کے ڈیل میں استعمال کرو گے؟ رات کو ہمدردی حاصل کرنے کے لیے مجھے فون کر رہے تھے اور صبح ہوتے ہی سوشل میڈیا کے سامنے میرا سودا کر لیا۔ شہزاد اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے آفس میں آ کر مجھ پر اس طرح چلانے کی؟ اور کس سودے کی بات کر رہی ہو تم؟ مجھے تمہاری ایک بات بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے صبح سے کوئی نیوز نہیں دیکھی، میں اپنے کام میں مصروف تھا۔ جھوٹ بولنا بند کرو اور یہ معصومیت کا نقاب اتارو۔ ردا نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں شدید مایوسی تھی۔ تمہارے باپ کی پی آر ٹیم نے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا ہے کہ ہماری شادی ہو رہی ہے اور اس خوشی میں دونوں کمپنیوں کا مرجر ہو رہا ہے۔ تم نے مجھے کیا کوئی بے وقوف کٹ پتلی سمجھا ہے جسے تم جب چاہو اپنی مرضی سے نچا لو؟ شہزاد کے چہرے کا رنگ ایک دم سے سفید پڑ گیا۔ کیا کہا تم نے؟ ڈیڈ نے آفیشیل اناؤنسمنٹ کر دی ہے؟ اس نے میز پر رکھا اپنا موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر انگنت مسڈ کالز اور سوشل میڈیا کے نوٹیفیکیشنز چمک رہے تھے۔ یہ ناممکن ہے۔ میں نے ڈیڈ کو رات ہی کلیئر کر دیا تھا کہ میں اس ڈیل کا حصہ نہیں ہوں اور میرا استعفیٰ فائنل ہے، اور تم چاہتے ہو میں تمہاری اس سفید جھوٹ پر یقین کر لوں؟ ردا کا لہجہ طنز سے بھرا ہوا تھا۔ تم مجھ سے سچ جاننے کے بجائے سیدھا مجھ پر الزام تراشی کر رہی ہو۔ تم نے ایک بار بھی مجھ سے پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ حقیقت کیا ہے؟ شہزاد نے فون واپس میز پر پھینکا۔ سچ، ایک بیوپاری کا سچ۔ ردا نے ایک تلخ ہنسی جو کمرے میں عجیب سا ارتعاش پیدا کر کے۔ تم نے اس رات فیکٹری میں شیشے توڑ کر صرف ایک ہمدرد کندھا ڈھونڈا تھا اپنی ٹوٹی ہوئی انا کو جوڑنے کے لیے۔ تم چاہتے تھے کہ میں تم پر ترس کھاؤں اور اس کا فائدہ اٹھا کر تم یہ گیم کھیلو۔ تم آج بھی ایک پرائز ٹیگ ہو شہزاد۔ تمہارے لیے رشتے، احساسات اور وعدے سب ایک بزنس ڈیل ہے۔ شہزاد کے چہرے پر موجود الجھن اب شدید غصے میں بدل رہی تھی۔ اس کے برداشت جواب دے رہی تھی اور مٹھیاں سختی سے بھینچ گئی تھیں۔ تم آج بھی اسے گھمنڈ میں جی رہے ہو کہ تمہارے پاس پیسہ ہے تو تم کسی کے بھی جذبات سے کھیل سکتے ہو۔ میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو۔ ردا نے آخری بار کیا۔ میری بات غور سے سنو ردا۔ شہزاد نے میز پر دونوں ہاتھ رکھے اور جھک کر بالکل اس کے چہرے کے قریب آ گیا۔ اس کی آواز خطرناک حد تک نیچی اور سرد تھی۔ میری اتنی گری ہوئی اوقات نہیں کہ میں تمہیں پانے کے لیے اپنے باپ کے جھوٹ کا سہارا لوں یا سوشل میڈیا پر یہ سستے پی آر سٹنٹ کھیلتا پھروں۔ ردا چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں میں موجود سچائی کی چمک سے گھبرائی، مگر اس کا اپنا غصہ اس پر پوری طرح حاوی تھا۔ اگر مجھے تمہیں خریدنا ہوتا نا ردا، تو میں سیدھا تمہاری قیمت لگاتا۔ شہزاد کے لہجے میں وہی پرانے بزنس مینیو والی سختی آ گئی تھی۔ یہ پی آر سٹنٹ کے سستے ڈرامے میری عادت نہیں۔ میں سامنے سے بات کرنے کا عادی ہوں، پیٹھ پیچھے سے خنجر نہیں مارتا۔ اب ایک لفظ مزید کہے بغیر نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ وہ کر دوں جو تم میرے بارے میں سوچتی ہو۔ ردا نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ اس کے سینے میں کچھ چبھا جیسے کوئی کانچ کا ٹکڑا اترا ہو، مگر اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور مڑ کر تیزی سے کیبن سے باہر نکل گئی۔ آفس میں ردا کے جانے کے بعد ایک عجیب سی وحشت چھا گئی تھی۔ شہزاد نے میز پر پڑی باقی فائلوں کو بھی ہاتھ مار کر زمین پر گرا دیا۔ اس کا غصہ قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ روک دو اپنے ہاتھ شہزاد۔ کبیر نے اندر آتے ہی اڑتی ہوئی فائلوں کو بچانے کی ناکام کوشش کی۔ یہ کرسیاں توڑ کر اور یہ کاغذ دیوار پر مار کر تمہیں ردا واپس نہیں ملے گی۔ میں باہر کوریڈور میں کھڑا تم دونوں کا تماشا سن رہا تھا۔ تم نے اسے صفائی دینے کی بجائے نکال کیوں دیا؟ جلنے دو سب کچھ کبیر، سب کچھ ختم ہو جانے دو۔
شہزاد نے لمبی سانس کھینچتے اپنی ٹائی کی گرہ کھولی اور اسے دور صوفے پر پھینک دیا۔ اس نے مجھے پھر سے بیوپاری کہا ہے۔ وہ لڑکی مجھے سمجھتی کیا ہے؟ میں نے آج تک زندگی میں کسی کے سامنے اپنے فیصلوں کی صفائی نہیں دی، اور وہ مجھ پر میرے باپ کے کیے ہوئے کام کا سیدھا الزام لگا کر چلی گئی۔ اس کے نزدیک میں آج بھی وہی پرانا شہزاد ہوں۔ تو تم اسے آرام سے بٹھا کر سمجھا بھی تو سکتے تھے۔ تم نے اسے غصے میں باہر کا راستہ کیوں دکھایا؟ کبیر نے زمین سے کاغذ اکٹھے کرتے ہوئے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ شہزاد نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کرسی پر گر گیا۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کبیر، میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ میں نے ڈیڈ سے بغاوت صرف اس لیے کی تھی کہ میں اس کے قابل ہو سکوں۔ اس کی کہی ہوئی ایک ایک بات اس دن کیفے میں مجھے اندر تک کاٹ رہی تھی۔ میں اسے پرائز ٹیگ والی زندگی سے نکل کر اس کے معیار پر پورا اترنا چاہتا تھا، تاکہ اسے لگے کہ میں بکاؤ نہیں ہوں۔ تو پھر تم نے اسے دھکے دینے والی بات کیوں کی؟ کبیر نے فائلیں میز پر رکھی۔ کیونکہ میری یہ لانتیا نہ بیچ میں آ گئی۔ شہزاد نے ہاتھ ہٹا کر چھت کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ جب اس نے مجھ پر جھوٹ کا الزام لگایا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ مجھے لگا وہ مجھ پر ذرا سا بھی اعتبار نہیں کرتی۔ میں نے غصے میں اسے ہی بے عزت کر کے نکال دیا۔ میں واقعی ایک بے وقوف انسان ہوں۔ ڈیڈ نے ادھر اپنی گیم کھیلی اور میں نے ادھر اپنا سارا نقصان خود کر لیا۔ اب وہ کبھی میرا یقین نہیں کرے گی۔ آفس سے واپس آنے کے بعد رضا سیدھی اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ لاک کر دیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے سینے میں گھٹن محسوس ہونے لگی۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے عکس کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک شدید قسم کی تھکن تھی۔ وہ بزنس کی اس جنگ، اس جھوٹے اسٹیٹس اور رشتوں کے نام پر ہونے والی اس سودے بازی سے تھک چکی تھی۔ اس نے پلٹ کر اپنے عالیشان بیڈ کی طرف دیکھا، پھر اس کمرے کی ہر اس مہنگی چیز کو جس کی قیمت اس کے سکون اور آزادی سے وصول کی جا رہی تھی۔ اب مزید نہیں، اس نے خود کلامی کی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس پرائز ٹیگ والی زندگی کا حصہ مزید ایک پل بھی نہیں رہے گی۔ وہ ان ڈوریاں ہلانے والوں کے ہاتھ کاٹ دے گی۔ رضا کی الماری کے دروازے ایک جھٹکے سے کھلے اور وہ کپڑے نکال نکال کر بیڈ پر پڑے بڑے سے سوٹ کیس میں ٹھونسنے لگی۔ اس کا ہر عمل اس کے اندر چلنے والے طوفان کی گواہی دے رہا تھا۔ ابھی اس نے وہ مشکل چند شرٹس ہی بیگ میں ڈالی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ یہ تم اپنا سوٹ کیس کیوں پیک کر رہی ہو رضا؟ شیریں ہاتھ میں مٹھائی کا بڑا سا ڈبہ پکڑے کمرے میں داخل ہوئی اور بیڈ پر بکھرا سامان دیکھ کر ایک دم رک گئی۔ سوشل میڈیا پر اس ٹویٹ کے بعد پورا شہر مجھے صبح سے مبارکباد کے فون کر رہا ہے۔ ہماری ڈیل فائنل ہو گئی ہے۔ شہزاد کی فیملی نے ہمارا سٹیٹس آسمان پر پہنچا دیا ہے اور تم یہ گھر چھوڑنے کی تیاریاں کر رہی ہو۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ رضا نے ایک شرٹ کو تہہ کیے بغیر بیگ میں پھینکا اور زپ کھینچ کر بند کر دی۔ کیونکہ آپ نے مجھے بیچا ہے ماما، اور میں بکنے والی چیزوں کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی۔ شیریں کے ہاتھ سے مٹھائی کا ڈبہ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ یہ کیسی بازاری زبان استعمال کر رہی ہو تم اپنی ماں کے ساتھ؟ تمہیں کس نے سکھائی یہ بدتمیزی؟ وہی زبان استعمال کر رہی ہوں جو اس گھر کے بزنس کلاس والے ماحول کو آسانی سے سمجھ آتی ہے۔ رضا نے سوٹ کیس کو بیڈ سے نیچے اتارا۔ آپ نے میری مرضی کے بغیر شہریار انکل سے ہاتھ ملایا۔ آپ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ میں اس ڈیل کے خلاف ہوں، پھر بھی آپ نے وہ اناؤنسمنٹ ہونے دی۔ آپ کے لیے میری خوشی سے زیادہ وہ نیا پروجیکٹ اور یہ سوسائٹی کا سٹیٹس اہم تھا۔ میں تمہاری ماں ہوں، مجھے بہتر پتہ ہے کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے۔ شہزاد سے بہتر رشتہ پورے شہر میں تلاش کرنے سے نہیں مل سکتا۔ یہ پیسہ، یہ گاڑیاں، یہ لائف سٹائل، یہ سب میں تمہارے محفوظ مستقبل کے لیے تو کر رہی ہوں۔ تم آج نہیں تو کل مجھے دعائیں دو گی۔ شیری نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ مجھے ایسا لائف سٹائل نہیں چاہیے جس کی قیمت میرا اپنا سکون ہو۔ رضا نے بیگ کا ہینڈل مضبوطی سے پکڑا۔ اس کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ یہ گھر اب میرے لیے ایک قید خانہ بن چکا ہے، جہاں ہر رشتے کا ایک فائدہ اور نقصان تولا جاتا ہے، جہاں بیٹیوں کو ڈیلز فائنل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میں جا رہی ہوں ماما، اور اب مجھے کوئی روک نہیں سکتا، نہ آپ کی یہ جذباتی بلیک میلنگ اور نہ ہی انکل شہریار کا وہ جھوٹا پی آر سٹینٹ۔ میں اپنی زندگی اپنے اصولوں پر گزاروں گی۔ رضا نے اپنے ماں کو ہلکا سا سائڈ پر کیا اور دروازے کی طرف چل پڑی۔ شیریں وہیں کھڑی اسے کوریڈور میں دور جاتے دیکھتی رہی۔ ان کے پاس اب اسے روکنے کا کوئی جواز اور کوئی دھمکی باقی نہیں بچی تھی۔ 2 ماہ کا طویل عرصہ گزر چکا تھا اور شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں بنے چھوٹے سے اسکول کے پرانے کمرے میں دوپہر کی گرمی شدت اختیار کر رہی تھی۔ اف، اس چھوٹے سے اسکول میں پنکھا تک ٹھیک سے نہیں چل رہا رضا۔
زارا نے اپنے ہاتھ میں پکڑے میگزین سے خود کو ہوا جلتے ہوئے ماتھے کا پسینہ صاف کیا۔ 2 مہینے ہو گئے تمہیں گھر چھوڑے ہوئے، تم اس مڈل کلاس علاقے میں کیسے گزارا کر رہی ہو؟ ردا نے بلیک بورڈ پر لکھی آخری لائن کو ڈسٹر سے صاف کیا اور چائے کے ٹکڑے کو ڈبے میں واپس رکھا۔ مجھے یہ پسینہ اور یہ پرانا پنکھا اس سینٹرل اے سی والی حویلی سے زیادہ سکون دیتا ہے زارا۔ سکون؟ تم اسے سکون کہتی ہو؟ زارا نے کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے باہر دھول اڑاتے راستے کی طرف اشارہ کیا۔ تم شہزاد کی وہ لگژری لائف چھوڑ کر اس دھول مٹی میں رل رہی ہو۔ آنٹی شیریں اب بھی تمہارا انتظار کر رہی ہیں، ایک بار فون کر لو انہیں، وہ سب بھولنے کو تیار ہے۔ میں کچھ نہیں بھولی زارا۔ ردا نے بچوں کی کاپیاں سمیٹ کر ایک ترتیب سے میز پر رکھی۔ یہاں کوئی مجھے جج نہیں کرتا، کوئی مجھ پر قیمت نہیں لگاتا، یہاں میں ردا ہوں، کوئی ڈیل نہیں۔ تم جا کر ان پر برانڈز کی پوجا کرو جنہیں تم زندگی سمجھتی ہو۔ تم واقعی پاگل ہو گئی ہو۔ شہزاد نے بھی اپنا سب کچھ تباہ کر لیا اور تم نے بھی۔ زارا نے اپنا مہنگا ہینڈ بیگ کندھے پر لٹکایا اور پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ دوسری جانب شہریار کے شاندار اور وسیع و عریض دفتر میں ایک الگ ہی طوفان برپا تھا۔ تم یہ کیا کر رہے ہو شہزاد؟ شہریار نے ہاتھ میں پکڑا آئی پیڈ پوری قوت سے شیشے کی میز پر مارا۔ لنکڈ ان اور ایکس پر یہ اوپن لیٹر پوسٹ کر کے یہ تم اپنی تمام جائیداد اور شیئرز خیراتی اداروں کو دے رہے ہو، تم مجھے برباد کرنا چاہتے ہو؟ شہزاد نہایت اطمینان سے میز کے دوسری طرف کھڑا تھا۔ اس نے جیب سے گاڑی کی چابیاں، والیٹ اور چند کریڈٹ کارڈز نکال کر اخبار کے اوپر رکھ دیے۔ میں خود کو آباد کر رہا ہوں ڈیڈ۔ شہزاد نے اپنے ہاتھ پیچھے باندھ لیے۔ یہ چابیاں، یہ کارڈز، یہ سب آپ کی میز پر ہیں۔ ان کے ساتھ جڑا ہوا غرور بھی میں نے یہیں چھوڑ دیا ہے۔ شہریار اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ یہ تم کس بغاوت پر اتر آئے ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے تم سڑک پر آ جاؤ گے؟ تمہاری پہچان میرے نام اور اس کمپنی سے ہے، اس کے بغیر تم کچھ بھی نہیں ہو۔ یہی تو مسئلہ تھا ڈیڈ۔ شہزاد کے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ اتری۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا نام ان پیسوں سے، میری حیثیت ان کاغذ کے ٹکڑوں سے، مجھے اس مرجر اور آپ کے اس جھوٹے وقار سے اب کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے اپنی قیمت ادا کر دی ہے، اب میں آزاد ہوں۔ تم پچھتاؤ گے شہزاد، جب جیب میں پیسے نہیں ہوں گے تب تمہیں میری یہ باتیں یاد آئیں گی۔ شہریار نے میز پر پڑے کارڈ کو ہاتھ مار کر نیچے گرا دیا۔ شاید، لیکن میں کم از کم رات کو سکون کی نیند تو سو سکوں گا۔ شہزاد نے مڑ کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ میں ایک بیوپاری کا بیٹا بن کر جینے سے تھک گیا ہوں، اب میں ایک انسان بننا چاہتا ہوں۔ وہ دروازہ کھل کر باہر نکل گیا اور شہریار اپنے بکھرتے ہوئے غرور کو بے بسی سے دیکھتے رہ گئے۔ دوپہر ڈھلنے لگی تھی اور اسکول میں چھٹی کے بعد مکمل خاموشی چھا چکی تھی۔ اریدا اپنی میز پر جھکی اگلے دن کا لیسن پلان تیار کر رہی تھی جب اسے دروازے پر کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے سر اٹھایا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا۔ اسکول کا ٹائم ختم ہو چکا۔ اریدا نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے حیرت سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ آپ؟ شہزاد، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دروازے کے فریم کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا شخص وہی تھا، مگر اس کا حلیہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ اور یہ تم نے کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ ردا اپنی جگہ سے ایک قدم آگے بڑھے۔ نہ وہ 3 پیس سوٹ، نہ وہ پرغرور چال، اور یہ تمہارے جوتوں پر مٹی۔ شہزاد نے ایک نظر اپنے دھول سے اٹے جوتوں پر ڈالی اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مٹی پر چلنا سیکھ رہا ہوں ردا۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ تمہارا یہ اسکول ڈھونڈنے میں پورا دل لگ گیا۔ پیدل چل کر آیا ہوں، اس لیے جوتوں پر مٹی ہے۔ تمہاری گاڑیاں کہاں ہیں؟ اور تم اس طرح کیوں چل کر آئے؟ ردا ابھی تک اس غیر متوقع صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سوٹ، گاڑیاں، اب مجھے ان نقابوں کی ضرورت نہیں رہی۔ شہزاد نے قریب پڑی ایک لکڑی کی پرانی کرسی کو اپنی طرف کھینچ اور اس پر بیٹھ گیا۔ میں نے وہ سب کچھ وہیں چھوڑ دیا ہے جہاں اس کی اصل جگہ تھی۔ ردا نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، ماتھے پر پسینہ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ پرانا غرور نہیں تھا۔ ایک عجیب سی چمک تھی، ایک سکون تھا۔ میں ہار گیا ہوں ردا۔ شہزاد نے اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے۔ میں نے ڈیڈ کا امپائر، اپنا وہ کھوکھلا تکبر سب چھوڑ دیا ہے۔ ردا نے میز کا کنارہ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم تو جیتنا پسند کرتے تھے، کیونکہ وہ جیت مجھے اندر سے کھا رہی تھی۔ شہزاد نے گہرا سانس لیا۔ آج میرے پاس تمہیں آفر کرنے کے لیے کوئی ڈیل نہیں، کوئی نیا پروجیکٹ نہیں، کوئی پرائز ٹیگ نہیں، بس ایک خالی ہاتھ والا انسان ہوں
جو اپنی روح مانگنے آیا ہے، وہ روح جو اس دن کیفے میں تم نے مجھ سے چھین لی تھی۔ اتنی جلدی ہار مان لی؟ ردا نے اپنی آواز کو نارمل رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کے اندر ایک طوفان مچل رہا تھا۔ مجھے لگا تھا تمہاری انا اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑے گی۔ شہزاد صاف مسکرا دیا۔ اس مسکراہٹ میں کوئی طنز نہیں تھا۔ کیا گارنٹی ہے کہ کل کو پھر سے وہ بیپاری شہزاد جاگ نہیں اٹھے گا جو ہر چیز کی قیمت لگاتا تھا؟ ردا نے اپنے بازو سینے پر باندھ لیے، ایک آخری دفاعی حصار قائم کرتے ہوئے۔ کیا پتہ یہ بھی تمہاری کوئی نئی اسٹریٹجی ہو؟ گارنٹی صرف یہ ہے کہ میں نے اپنے سارے غرور کے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ شہزاد اپنی جگہ سے اٹھا اور بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنے سارے پل جلا دیا ردا، اب میرے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ردا نے اس کی آنکھوں میں سچائی تلاش کرنے کی کوشش کی۔ وہاں اب کوئی پرائز ٹیگ نہیں تھا، صرف ایک انسان کھڑا تھا۔ اب اگر تم دھکے دے کر بھی نکالو گی تو مسکرا کر چلا جاؤں گا، پلٹ کر وار نہیں کروں گا۔ شہزاد نے اپنے خالی ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیے۔ کیا اب اس خالی انسان کے لیے تمہاری دنیا میں کوئی جگہ ہے؟ کمرے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی، صرف باہر چلنے والی ہوا کی آواز آ رہی تھی۔ ردا کے چہرے پر موجود سختی آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ اس نے اپنے بندھے ہوئے بازو کھولے۔ خالی برتن ہی تو بھرے جاتے ہیں شہزاد۔ ردا کے ہونٹوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ ابھری۔ شہزاد نے راحت کا ایک طویل سانس لیا، جیسے اسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ آؤ یہاں اس پرانی کرسی پر بیٹھو۔ ردا نے میز کے پاس پڑی دوسری کرسی پر سیدھی کی۔ تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے تم نے صبح سے کچھ نہیں پیا۔ شہزاد چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ یہاں کیفے جیسی کافی تو نہیں ملتی، بہت سستی ہوتی ہے۔ ردا نے تھرماس سے 2 کپوں میں کافی ڈالنا شروع کی۔ کمرے میں کافی کی بھینی بھینی خوشبو پھیل گئی، لیکن یقین کرو اس کا ذائقہ بزنس مینو والی اس مہنگی کافی سے بہت بہتر ہوگا۔ شہزاد نے کپ ہاتھ میں لیا اور اس کی گرمائش کو محسوس کیا۔ اس نے کافی کا پہلا گھونٹ بھرا اور آنکھیں بند کر لی۔ یہ واقعی اس کی زندگی کی سب سے بہترین کافی تھی، کیونکہ اس میں کوئی قیمت نہیں، صرف سکون اور سچائی تھی۔